تو لیکن فضائل کے اعتبار سے معاملات ہیں. تو اس بات پر تو اجماع ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہے. اب وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ وجوہات تو اپنی جگہ پر ہے. فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے بلند کر دیے، بہت درجے بلند کیے. تو یعنی اب یہاں کیا درجات بلند فرمائے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے متعلق ارشاد فرما دیا کہ کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرما لی، کچھ کے درجات بہت بلند کیے. تو کیا بلند کیے؟ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک جملے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے. یہ کلیم ہونا یقیناً ایک درجہ ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن اب وہ درجات کیا ہیں جو بلند فرمائے گئے ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے ورفع بعضهم درجات کے، اور بہت سو کے بعضوں کے درجات بلند کر دی. ان بعضوں کا نام نہیں لیا، یہاں پر کوئی نام نہیں ہے. عام طور پر قرآن مجید میں چند انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے قرآن مجید میں نام کئی مقامات پر وارد ہوئے ہیں. اب بطور تمثیل یہ بات ارشاد فرما دی، ورنہ کس کا کیا درجہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا گیا. یعنی حضرت موسیٰ کی خصوصیت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرما لیا، کوہ طور پر کلام فرمایا ان سے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہاں پر ایک طرح سے کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا فرمائی، یعنی واضح نشانیاں عطا فرما دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے ان کی تائید فرما دی، یعنی روح قدس کے ان کی قوت عطا فرما دی، انہیں طاقتور بنا دیا. اب روح القدس جو ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک مقام تو ہے کہ روح قدس سے ان کی تائید فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قدس حضرت جبریل کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں حضرت عیسیٰ کے اسی مقام کا ذکر فرمایا گیا، ورنہ معجزات ان کے بھی کثیر ہیں، معجزات حضرت موسیٰ کے بھی کثیر ہیں، لیکن یہاں صرف ایک ہی بات کی تخصیص فرمائی گئی، اور وہ ہے اللہ کا حضرت موسیٰ سے کلام فرمانا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ اس کے بعد جھگڑے نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی یہ لوگ ان انبیاء کرام کے بعد اور ان واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد جھگڑے نہ کرتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا. کس میں؟ یعنی جو معاملات چل رہے تھے اور جو معاملات ہو رہے تھے اس میں اختلاف ہوا آپس میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جیسا چاہے کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دو بار اس بات کا ذکر ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان انبیاء کرام کے بعد یہ نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اور ان کی واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی ایسا نہ ہوتا، یعنی انبیاء کرام کے تشریف لانے کے بعد اور ان کے معجزات کے ظہور کے بعد پھر ان میں لڑائی نہ ہوتی اگر اللہ چاہتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور پھر بار دیگر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر جیسا اللہ چاہے کرے. اب اس میں
ایک بڑے کمال کی بات ہے اصل میں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں انتہائی اہم مضامین ہیں جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے. یعنی ایک تو یہ کہ کیا انسانوں میں اختلاف کا ذمہ دار معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہے، یا انبیاء کرام کے تشریف آوری کے بعد بجائے اتحاد کے جو اختلاف ہوا اس میں کیا یہ ساری ذمہ داری اللہ پر ہے، یا انسان کا اپنا مسئلہ بھی کچھ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آیت کریمہ کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو شاید تاثر یہی ملے کہ ایسا ہی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو بہت سوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی بھی. یعنی یہ بات اگر میں نہیں کرتا تو بہت سوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے سارے اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اور یہ بڑی اہم بات ہے. آپ سوچیں گے شاید اس بات کو کہ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی وہ فضائل رسول کی پڑھی، اور بات میں کر رہا ہوں اختلافات کی، تو اصل میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے تشریف لانے کے بعد اور پھر ان کے معجزات بھی ظاہر ہو گئے، اس کے بعد پھر لوگوں میں اختلافات بھی ہو گئے، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہیں لڑتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے لڑوا دیا معاذ اللہ. تو اس موضوع پر کچھ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے. اب وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بات نہیں بھی کی تو یقینی طور پر کچھ محققین کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، یا یعنی جو انسان ہے، انسان کا اپنے ذہن پہ سوالات تراشنے کا ماہر ہے، سوالات آ جاتے ہیں ذہن میں کہ اگر یہ بات تھی کہ انبیاء کرام کے بعد بھی، چلیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہل کے بعد علم آ جاتا ہے، لیکن علم کے بعد پھر اس طرح کے معاملات یہ کیا ہے؟